حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے بیٹے سے نوازا جو آگے چل کر دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں اور انبیاء میں شمار ہوئے۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کی سب سے بڑی شان یہ تھی کہ اتنی عظیم سلطنت کے باوجود وہ اپنے رب کو نہیں بھولے۔ دنیا میں اکثر انسان کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، تھوڑی سی دولت ملتی ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت ملتی ہے تو وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان کے پاس ایسی سلطنت تھی جس کا تصور بھی آج کا انسان نہیں کر سکتا، پھر بھی ان کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی، جنات میں سے بعض ان کے حکم سے کام کرتے تھے، اور پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے انہیں سمجھا دی تھی۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی عطا تھی۔ اسی لیے جب کبھی کوئی نعمت ان کے سامنے آتی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ آپ کو دولت دے تو کہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، اگر اللہ آپ کو عزت دے تو کہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، اگر اللہ آپ کو علم دے تو کہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیونکہ انسان اگر نعمت کو اپنا کمال سمجھ لے تو غرور شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر نعمت کو اللہ کا فضل سمجھے تو شکر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں جب حضرت سلیمان نے ایک غیر معمولی نعمت دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ انہیں آزمائے کہ وہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری۔ ایک دن حضرت سلیمان کا عظیم لشکر سفر کر رہا تھا۔ سوچئے، ایک طرف انسانوں کی قطاریں، دوسری طرف جنات، اور پھر پرندوں کے لشکر۔ یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، یہ ایسی سلطنت تھی جس کے بارے میں سن کر انسان حیران رہ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کا دل تکبر سے خالی تھا، وہ جانتے تھے یہ سب میرا نہیں، یہ میرے رب کا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، حضرت سلیمان کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے، زمین پر بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان میں ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی ہے۔ چیونٹی نے دور سے ایک عظیم لشکر کو آتے دیکھا۔ اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ یہاں ذرا رک کر سوچیں، جس شخص کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا تھا؟ مزید خزانے، مزید لشکر، مزید طاقت؟ نہیں، وہ مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ یہی حضرت سلیمان کی عظمت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور اچانک معلوم ہوا کہ ایک پرندہ موجود نہیں، وہ تھا ہدہد۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی واضح وجہ نہ ہوئی تو معاملہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور وہ ایک حیرت انگیز خبر لے کر آیا تھا۔ ہدہد نے کہا، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں ایک ایسی قوم کے پاس گیا ہوں جو ایک عورت کی زیر اقتدار ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پرندہ ایک ایسی خبر لے کر آیا جس نے حضرت سلیمان کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ وہاں ایک عظیم سلطنت ہے، اس قوم کے پاس دنیاوی اعتبار سے طاقت بھی ہے اور دولت بھی۔ ان کی حکمران ایک عورت ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس خبر کو معمولی نہیں سمجھا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، بلکہ پہلے حقیقت کی تحقیق کی۔
یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ خبر سن کر فوراً فیصلہ نہ کرو، پہلے تحقیق کرو۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ سبق پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر ویڈیو حقیقت نہیں ہوتی، ہر پوسٹ قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان جیسے نبی بھی خبر کی تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا۔ خط کا آغاز اللہ کے نام سے تھا اور اس میں دعوت اور اطاعت کا پیغام تھا۔ یہ خط جب ملکہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا۔ اس نے بتایا کہ اسے ایک عظیم خط موصول ہوا ہے اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہے۔ ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور جنگ کی صلاحیت بھی، لیکن ملکہ سمجھدار تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ قرآن سورہ نمل میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ملکہ سبا کا تحفہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا۔ اب ایک عام بادشاہ ہوتا تو شاید خوش ہو جاتا، لیکن حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی اصل دولت سونا چاندی نہیں، اصل دولت اللہ کی عطا ہے۔ حضرت سلیمان نے تحفہ قبول کر کے اپنی طاقت کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کا مقصد دنیاوی دولت نہیں، ان کا مقصد حق کی طرف بلانا ہے۔ اب ملکہ سبا نے سمجھ لیا کہ معاملہ صرف ایک بادشاہ سے ملاقات کا نہیں، یہ ایک ایسے نبی کی دعوت ہے جسے اللہ نے غیر معمولی نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہوئی اور ادھر حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں ایک ایسا کام کرنے کا ارادہ کیا جس نے تاریخ میں ایک عجیب واقعہ رقم کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، یعنی چند لمحوں میں۔ وہ اپنی طاقت پر اعتماد کر رہا تھا، لیکن پھر ایک اور شخص نے بات کی۔ قرآن اسے ایسے شخص کے طور پر بیان کرتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی نگاہ واپس آنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے حضرت سلیمان نے دیکھا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ سوچئے، ایک عظیم سلطنت کا تخت اپنی جگہ سے بہت دور، اور وہ حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی عام انسان شاید کہتا، دیکھو میری طاقت کتنی عظیم ہے، لیکن حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی طرف نسبت نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہی اصل عظمت تھی۔ یہ جملہ اس پوری داستان کا دل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج ہم اپنی کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے اتنا کمایا، میں نے یہ مقام حاصل کیا، میری محنت نے مجھے یہاں پہنچایا۔ محنت ضرور کرو، کوشش ضرور کرو، لیکن دل میں یہ یقین رکھو، توفیق اللہ دیتا ہے، سانس اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، موقع اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے، اور کامیابی بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو۔ جب ملکہ سبا پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے یہی ہے۔ یہاں بھی اس کی عقل اور سمجھداری سامنے آتی ہے۔ وہ فوراً جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ غور کرتی ہے۔ پھر اسے حضرت سلیمان کے محل کی طرف لے جایا گیا۔ ملکہ سبا نے ایک ایسا فرش دیکھا جسے دیکھ کر اسے پانی کا گمان ہوا۔ وہ حیران ہوئی۔ پھر اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ اس وقت اس پر حقیقت مزید واضح ہونے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانیاں رکھنے والے نبی ہیں۔
آخر کار اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے جھک گئی۔ قرآن کے مطابق اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ تمام جہانوں کے رب کے سامنے اسلام قبول کرتی ہوں۔ یہ تھا اس داستان کا اصل مقصد، ایک تخت کا آنا نہیں، ایک محل کا حیران کرنا نہیں، ایک بادشاہ کی طاقت دکھانا نہیں، بلکہ ایک انسان کا شرک سے نکل کر اللہ کی طرف آنا۔ اب آتے ہیں اس مشہور بات کی طرف جس کا ذکر بہت سی ویڈیوز اور قصوں میں کیا جاتا ہے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی۔ عوامی روایات میں حضرت سلیمان کی ایک خاص انگوٹھی اور اس پر موجود مہر کے بارے میں بہت سی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہاں ایک ضروری احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کریم حضرت سلیمان کی عظیم سلطنت، جنات، ہوا، پرندوں اور دوسرے معجزات کا ذکر کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا کہ ان کی طاقت کسی جادوئی انگوٹھی سے آتی تھی، بلکہ قرآن کا واضح پیغام یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا تھی۔ حضرت سلیمان کی ایک بہت مشہور دعا بھی قرآن میں آتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ یہ دعا کسی غرور کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی اور اپنی نبوت کے مشن کے لیے ایک خاص عطا کی طلب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہوا صبح اور شام ان کے حکم سے مقررہ سفر کرتی تھی۔ سوچئے، آج انسان ہوائی جہاز بناتا ہے اور چند گھنٹوں میں ملکوں کے فاصلے طے کرتا ہے، لیکن حضرت سلیمان کے زمانے میں اللہ نے ایک نبی کے لیے ہوا کو ہی مسخر کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت سلیمان جانتے تھے، ہوا میری نہیں، یہ اللہ کی ہے، طاقت میری نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے بعض کو حضرت سلیمان کے لیے کام کرنے کے لیے مسخر کیا۔ وہ اللہ کے حکم سے مختلف کام انجام دیتے تھے، لیکن یہاں بھی اصل بات یہی ہے، حضرت سلیمان کی طاقت مستقل اور ذاتی نہیں تھی، اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سلطنت جتنی بڑی ہوتی گئی، ان کے رب کے سامنے ان کی عاجزی بھی نمایاں رہی۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا انتظار دنیا کے ہر انسان کو ہے، موت۔ نہ بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے، نہ غریب، نہ طاقتور، نہ کمزور، نہ انسان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، ان کی بھی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کا واقعہ بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ وہ عصا کے سہارے کھڑے تھے، جنات حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی تھی، اور وہ اسی حالت میں عصا کے سہارے رہی۔ پھر ایک مخلوق نے زمین سے ان کی عصا کو کھانا شروع کیا۔ جب عصا کمزور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ انہیں غیب کا علم حاصل نہیں۔ یہ واقعہ ایک عظیم حقیقت واضح کرتا ہے، غیب کا کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک وقت تھا جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے، ہوا ان کے لیے مسخر تھی، پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے، عظیم محل ان کے پاس تھے، وسیع سلطنت ان کے پاس تھی، ملکہ سبا ان کے دربار میں آئی، تخت پلک جھپکنے میں ان کے سامنے آ گیا، لیکن آخر میں ایک انسان کی طرح وہ بھی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ دنیا کسی کی مستقل نہیں، نہ تاج باقی رہتا ہے، نہ محل، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ طاقت، صرف اعمال باقی رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی داستان صرف ایک عجیب و غریب تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو حضرت سلیمان کو یاد کریں، اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو حضرت سلیمان کو یاد کریں، اگر آپ کو عزت ملی ہے تو حضرت سلیمان کو یاد کریں، اور کہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک ملی،
लेकिन उन्होंने नेमत को अपना कमाल नहीं समझा। आज अगर किसी के पास एक अच्छी गाड़ी आ जाए तो वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। किसी के पास बड़ा घर हो तो वो गरीब को देखना पसंद नहीं करता। किसी के पास ओहदा हो तो वो अपने मातहत से इज्जत से बात नहीं करता। किसी के पास थोड़ा सा इल्म हो तो वो दूसरों को जाहिल समझता है। लेकिन हजरत सुलेमान के पास क्या नहीं था, फिर भी वो अपने रब के सामने झुके हुए थे। एक छोटी सी चींटी, उसने अपनी कौम को बचाने की कोशिश की और हजरत सुलेमान ने उसकी आवाज सुनी। ये हमें बताता है कि अल्लाह की मखलूक में कोई मखलूक बेमानी नहीं। जिस चीज को हम छोटा समझते हैं वो भी अल्लाह के इल्म में अहम हो सकती है। किसी गरीब को हकीर न समझो, किसी कमजोर को मामूली न समझो, किसी बच्चे की बात को हमेशा नजरअंदाज न करो, किसी छोटे इंसान की दुआ को मामूली न समझो। अल्लाह के नजदीक असल कद्र तकवा और इताअत की है। हुदहुद एक परिंदा था, लेकिन उसने ऐसी खबर पहुंचाई जिससे एक पूरी कौम की हिदायत का दरवाजा खुला। कभी अपने आप को मामूली ना समझो। मुमकिन है अल्लाह तुम्हारे जरिए किसी की जिंदगी बदल दे। एक अच्छा जुमला, एक सच्ची नसीहत, एक कुरान की आयत, एक नेकी, एक मुस्कुराहट किसी इंसान के दिल को अल्लाह की तरफ वापस ले आए। मलिका सबा के पास ताकत थी, दौलत थी, तख्त था, सल्तनत थी, लेकिन हक सामने आया तो उसने उसे कबूल किया। यही असल कामयाबी है। इंसान का बड़ा होना इस बात से नहीं कि उसके पास कितनी दौलत है। असल बड़ा वो है जो हक पहचान कर उसे कबूल करे। अगर इंसान से गलती हो जाए तो वापस आ जाए। अगर इंसान को अपनी गलती मालूम हो जाए तो जिद ना करे। मलिका सबा ने अपनी साबिका हालत का दिफा करने के बजाय हक के सामने झुकना कबूल किया, और यही ईमान की खूबसूरती है। मलिका सबा की कौम सूरज को सजदा करती थी। आज हम सूरज को सजदा नहीं करते, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या हमारी जिंदगी में कोई और चीज अल्लाह से ज्यादा अहम तो नहीं हो गई? किसी के लिए पैसा सब कुछ बन गया, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए कारोबार, किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए ओहदा, किसी के लिए दुनियावी ख्वाहिशात। मसला सिर्फ ये नहीं कि इंसान जबान से किसको माबूद कहता है। असल इम्तिहान ये भी है कि उसके दिल में सबसे बड़ी मोहब्बत और सबसे बड़ी इताअत किसकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान का एक जुमला दिल में बसा लीजिए, ये मेरे रब का फजल है। जब कामयाबी मिले, ये मेरे रब का फजल है। जब कारोबार चले, ये मेरे रब का फजल है। जब औलाद नेक हो, ये मेरे रब का फजल है। जब घर में सुकून हो, ये मेरे रब का फजल है। जब मुश्किल के बाद आसानी आए, ये मेरे रब का फजल है। और जब इंसान ये कहना सीख जाए तो नेमत गुरूर नहीं बनती, नेमत इबादत बन जाती है। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, वो अजीम दरबार अब खामोश है। वो लश्कर नहीं, वो जिन्नात नहीं, वो परिंदों के लश्कर नहीं, वो मलका सबा का तख्त नहीं, वो महल नहीं, वो शान और शौकत नहीं। एक वक्त था जब हजरत सुलेमान की सल्तनत को देखकर दुनिया हैरान होती थी, और अब वो अपने रब के सामने हाजिर हो चुके हैं। दुनिया पीछे रह गई, सिर्फ आमाल साथ गए, और यही हर इंसान का अंजाम है। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास सांस है, आज हमारे पास तौबा का मौका है, आज हमारे पास नमाज का मौका है, आज हमारे पास कुरान है, आज हमारे पास अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता है। लेकिन हम नहीं जानते हमारी आखिरी घड़ी कब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये नहीं सिखाती कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत हासिल करनी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि अगर अल्लाह हमें कुछ दे तो हम उसे अल्लाह की अता समझें। ये हमें सिखाती है कि ताकत के बावजूद आजिज़ी इख्तियार करो। ये हमें सिखाती है कि इल्म के बावजूद तकब्बुर ना करो। ये हमें सिखाती है कि खबर मिले तो तहकीक करो। ये हमें सिखाती है कि हक सामने आए तो उसे कबूल करो।
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمت ملی تو شکر کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کا محتاج ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں غرور سے بچا، ہمیں حرام مال سے بچا، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، ایمان عطا فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما۔ اور جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمارے دل سے یہ آواز آئے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، الحمدللہ۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے انسان کے دل میں اللہ کی یاد پیدا کر دے۔